تو پہلی جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ سرکہ یہ بطور سالن کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے سالن مانگا، تو گھر والوں نے کہا کہ سالن تو نہیں ہے، البتہ سرکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آئیں۔ تو اسی سرکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن بنایا اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو کر کھانا شروع فرما دیے، اور پھر کھانے کے دوران کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام والخل، کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت آتی ہے فتح مکہ کے موقع کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ وہاں مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، تو انہوں نے روٹی کے چند خشک ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اب دیکھیں کہ آج کل کے جابر اور ظالم حکمران اور خاص کر غیر مسلم حکمرانوں کو کہ ایک علاقے کے فتح کرنے کے نام پر کتنے ناحق خون وہ بہا دیتے ہیں۔ فلسطین میں دیکھیں، آپ نے اگر فلسطین پر قبضہ ہی کرنا ہے تو ان لوگوں کی نسل کشی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ ہاں، اگر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کرتے۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خشک روٹی کے ٹکڑے پیش کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی سالن ہے تو وہ بھی لے آئے۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور تو سالن کچھ نہیں ہے سوائے سرکہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آئیں، یہ سرکہ ہی سالن ہے۔ تو سرکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے کہ یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا سالن تھا، یعنی صرف مجھے پسند نہیں ہے بلکہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یہ ان کا بھی سالن رہا۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی تو حکمت ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔